ایک جوان کا واقعہ مشہور میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ مشہد جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے حرم کے اندر، جس کو مسجد گوہر شاد کہتے ہیں۔ وہ مسجد جو ہے اس کی جو بنی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ایک کہانی ہے، حقیقت ہے۔ جو وہاں پہ وہ بن رہی تھی تو وہاں پر مزدور کام کرتے تھے، تو ایک جوان بھی ان میں کام تھا، لیکن جو خاتون تھیں گوہر شاد، جو اس وقت جو جگہ کی ملکہ ٹائپ کی جو بھی تھیں، ان کے پاس جو تھا وہ آ کر دیکھتی تھیں کام کیسا ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ گزری تو ان کا کہیں ہوا چلی اور حجاب ہٹا تو اس جوان کی نگاہ خاتون پر پڑ گئی۔ خاتون عشق میں گرفتار ہو گیا اور مریض ہو گیا، اور گھر میں مریض ہے، اب غریب بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کی ماں جو تھی وہ اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ میرا بیٹا مریض کیوں ہوا ہے۔ سادی سی تھی، اٹھی اور جا کر وہ خاتون کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہ بہت بڑی خاتون تھی۔ تو اس کو کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، اور انہوں نے بولا ملنا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا، میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ خاتون سمجھدار تھی، کہا کہ ایک شرط پہ میں اس سے نکاح کروں گی، اگر وہ 40 دن تک یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں عبادت کرے، 40 دن تک عبادت کرے، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے عشق تو چھپائے نہ چھپے، عشق میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے، تو بہرحال اس نے بھی کیا اور گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب ایک بندہ پیچھے لگا دیا جو چیک کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے نہیں۔ دن گزرتے گئے، جب 40 دن ہو گئے تو وہ بندہ جو قاصد تھا وہ آیا، کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب ان کو جو انہوں نے کہا تھا ان کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا وہی جو آپ کو جس کی محبت عشق میں آپ نے کہا کون سا عشق؟ میں تو کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں 40 دن اخلاص سے اگر آپ کوئی کام کریں، خود بخود خدا آپ کے اندر ملکے کو ایجاد کر دیتا ہے۔ یعنی عشق الہی میں، اور وہ پہلا شخص ہے، وہی جو جوان تھا وہ عالم بنا، مجتہد بنا، پہلا امام جماعت ہے مسجد گوہر شاد کا۔ ادھر معاملہ چلا گیا، معاملہ کہاں تھا، معاملہ کہاں چلا گیا؟ یعنی کیوں؟ آخرت دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی دیر کی ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ اور آگے بھاگتی ہے، وہ اور بھاگتے ہیں، وہ اور آگے بھاگتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئی نا دنیا، ایک خاتون بن کے، ایک عورت، ایک دلہن بن کے، کہا تم کیا ہو، کیا کرتی ہو؟ کہا جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں ملتی۔ ایسے ہی ہے دنیا، میری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے۔ میری دنیا کچھ اور ہے، میری دنیا، میری مجلس بہت اچھی ہونی چاہیے، مجلس بڑی واہ واہ ہونی چاہیے، بڑے لوگ، یہ میری دنیا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی اوپر نیچے ہو، مجھے تکلیف ہو کہ یہ میری دنیا کیسی ہے۔ آپ کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ اس کو سمجھیں، صرف لفظوں پہ کب تک ہم رہیں گے؟ اس کو اسکین کریں، اس کو ایویلیوٹ کریں، دنیا، آپ کی دنیا کیا ہے، اس کو کھولیں۔ جیسے بچہ ایک لیگو بناتا ہے بڑی محنت سے تصویروں کے ساتھ، پھر اس کو کھولتے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا کہ میں نے 2 گھنٹے لگا کے بنایا تھا۔ کھولیں، جب کھولیں گے تو آپ کو اپنی دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی ہے کیا۔ ایک چیز کو جب الگ کریں گے تو اس کو صحیح کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ہم اپنی طرف توجہ دیں،